لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 سے اور آیت نمبر 19 تک آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے. اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا. لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. پیچھے اہل کتاب کو مشفقانہ انداز میں، نصیحت کے انداز میں دعوت دی گئی تھی کہ وہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں، اور اس کو سلامتی کا راستہ قرار دیا گیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو صحیح راستے پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے بہت سارے فرقے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں اتنے زیادہ فرقوں میں اختلافات تھے کہ ہر ایک فرقہ اس کی مختلف تشریح کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مستقل علم کی بنیاد پڑ گئی جس کا نام ہے کرسٹولوجی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے جو مختلف نظریات سامنے آئے وہ اس علم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے موقف کی کچھ دلائل پیش کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ مسیح ابن مریم بذات خود خدا ہے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ جو کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں، تین میں سے تین اقنوم ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے۔ بات کہتے ہیں باپ ہے، بیٹا ہے، مریم علیہ السلام ہے۔ ایک تو وہ یعنی اس طرح تین حصے کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جو براہ راست یہ کہتے تھے کہ ہے ہی خدا یہ، یعنی وہ تین کے تکلف میں نہیں پڑتے تھے بلکہ براہ راست حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ تو یہاں ان کا ذکر ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ تین میں سے ایک ہے، ان کا آگے ذکر آنے والا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لیکن یہاں ذکر ہے ان کا جو خدا مانتے ہیں حضرت مسیح ابن مریم، اگرچہ خدا وہ بھی مانتے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تثلیث جو ہے اس کا ایک حصہ اقنوم وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بہرحال دونوں طرح چاہے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو براہ راست خدا کہا جائے یا تین اقنوموں میں سے ایک اقنوم قرار دے کر خدا کہا جائے، دونوں ہی صورتیں کفر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو ان کے کافر ہونے کا ذکر فرمایا، اور کافر ہونے کی واضح دلیل خود اسی جملے میں موجود ہے، وہ یہ کہ وہ مسیح ابن مریم کہتے ہیں، مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب خود اعتراف کر رہا ہے انسان کہ یہ کسی خاتون کے بیٹے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، تو یعنی یہ کہ وہ اپنی پیدائش میں ماں کے محتاج ہوئے، ماں کے ذریعے پیدا ہوئے۔ تو جو شخص اپنی پیدائش ہی بغیر ماں کے نہ کر سکتا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسیح ابن مریم فرما کر یعنی اسی ان کے خود ان کے دعوے کے اندر جو تضاد ہے اور اس میں ان کے دعوے کی تردید ہے وہ یہ ہے کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو آدمی اپنی ماں کا محتاج ہو پرورش میں تو وہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ ماں بہرحال بیٹے سے افضل ہوتی ہے، بیٹے کو اس کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، تکریم کرنی ہوتی ہے، بیٹے کے ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، اس کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس کے پیٹ سے ایک خدا پیدا ہو گیا، اب خدا ایسا ہے کہ جس کو اس کے پاؤں دبانے ہیں، اس کی
خدمت کرنی ہے، تو خدا خادم ہے کہ مخدوم ہے؟ اس لیے اس جملے ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کہہ رہے ہیں وہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ ہیں. تو ایک طرف کہتے ہیں اللہ ہے، دوسرے کہتے ہیں بیٹے ہیں مریم کے، تو اسی سے ان کی تردید فرما دی. آپ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ مسیح ابن مریم خدا ہیں، اور انہی میں بعض لوگ وہ بھی کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے. تو اس کے جواب میں فرمایا کہ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اگر یہ خدا ہیں تو یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم کو یا ان کی والدہ کو یا ان کے علاوہ زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ اگر یہ خدا ہوتے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر سکتا تھا؟ تو پہلی بات تو ہے کہ مریم علیہ السلام تو جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے وہ تو وفات پا ہی چکی تھی. اگر وہ خدا ہوتی تو کیسے ان کی وفات ہوتی؟ اور مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ اگرچہ اس وقت ان کو وفات نہیں ہوئی، وہ آسمان پر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی وفات پائیں گے. تو اگر وہ خدا ہوتے تو پھر وفات کیسے ہوتی؟ اور جب خدا کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو خدا کا انتقال ہونے میں کیا تعجب ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی کسی وقت وفات عطا فرمائیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کی جتنی سلطنت ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے. تو وہ حضرت مسیح کو بھی وفات دے گا اور حضرت مریم کو وفات دے چکا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور ان کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اللہ کے رسول بن کر آئیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور ایسا ہی انہوں نے کیا. اور انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب ہر چیز پر قادر ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے وقت پر وفات دینے پر بھی قادر ہے، اور حضرت مریم کو اپنے وقت پر بھی وفات دینے پر بھی قادر ہے. پھر آگے یہود و نصارہ کے گھمنڈ کی اللہ تعالی نے تردید فرمائی ہے. فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ان کی بد عملیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے. وہ گھمنڈ یہ ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں، یہودی اور نصارہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں. اور اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی. ہم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی خاص سزا نہیں دے گا. اور یہ دھوکہ ان کو اصل میں لگا اس طرح کہ عبرانی زبان میں جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور وغیرہ، ان کا ایک اسلوب تھا کہ وہ جب کسی کو شفقت کے ساتھ مخاطب کرنا ہو تو اس کو یہ کہتے بیٹا، اے بیٹو. یہ شفقت کا ایک اسلوب تھا. اب بھی یہ بائبل میں پایا جاتا ہے کہ وہ بیٹے کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں مخاطب کے لیے. جب ظاہر ہے اب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا یا بیٹو کہہ کر خطاب کر رہا ہے،
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیٹے جو ہیں وہ اللہ میاں سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا باپ نہیں ہے اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ شفقت کا ایک اسلوب ہے کہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارا گیا، تو اس سے یہ غلط فہمی ان کو پیدا ہو گئی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور حالانکہ سیاق و سباق واضح طور پر اس بات کی دلیل تھا کہ ان کو جو بیٹا کہا جا رہا ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ شفقت کا ایک عنوان ہے جو ان کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیٹا بنا بیٹھے، اور جب بیٹے ہیں تو محبوب بھی ہیں، بیٹا محبوب ہوتا ہے، لہذا ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مختصر سے جواب ان کو دیتے ہیں کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم بیٹے ہو تو ذرا یہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دے گا، کس وجہ سے دے گا؟ یہ اس لیے کہا کہ خود یہ لوگ اس بات کے قائل تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ میں ڈالا تو جائے گا لیکن چند دنوں کے لیے، پھر چھٹی ہو جائے گی ہماری۔ تو مانتے تھے کہ عذاب ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ تم میرے بیٹے اور میرے محبوب ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں ہوگی، تو تم نے خود جو اقرار کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی کچھ سزا دے گا کچھ دنوں کے لیے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا، خود براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ جب قیامت کے اندر ہم جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر آپ ہمارے قائم مقام ہوں گے وہاں پر، یعنی مسلمان قائم مقام ہوں گے، اب ساری زندگی جو ہے پھر وہ مسلمان جو ہے وہ رہیں گے، ہم تو تھوڑے دنوں کے نکل کے چلے آئیں گے۔ تو بھائی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ تمہیں عذاب ہوگا چاہے چند دن کے لیے ہو، ایام معدودات، اگر تم بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو پھر کیوں عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باپ بیٹے کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ سزا ایک تعدیب کے لیے ہوتی ہے، اس کے ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ آئندہ پرہیز کرے، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آخرت کے عذاب کا ہو رہا ہے۔ آخرت کے عذاب اول تو اتنا شدید ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اللہ بچائے اس میں چلا جائے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعذیب کے لیے ہو رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعذیب کے لیے ایسا عذاب نہیں دیتا آگ کا، اس کو آگ میں جلا دے، چاہے ایک مہینے کے لیے، چاہے ایک چند دن کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بچوں کو ادب سکھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی مار پیٹ کر لی تو مطلب یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آئندہ اس کا طرز عمل درست ہو جائے۔ اب آخرت میں تو آئندہ درست ہونے کا کوئی سوال نہیں، وہاں وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ۔ تو اب اگر آخرت میں کچھ سزا دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ آئندہ زندگی ان کی بہتر ہو جائے، پھر تو زندگی آنی ہی نہیں ہے دوبارہ دنیا والی زندگی۔ اس لیے یہ احتمال نہیں ہے کہ یہاں جو عذاب دیا جائے گا ان کو وہ ادب سکھانے کے لیے دیا جائے گا، ان کے حالات کو آئندہ بہتر بنانے کے لیے دیا جائے گا، تو عذاب تو ہوگا، تو عذاب عذاب ہی ہے۔ اگر تم بیٹے ہو اور محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایسے ہی بشر ہو
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے بشروں کو پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور کسی کے ساتھ ایسا لاڈلا ہونے کا معاملہ نہیں ہے کہ چاہے وہ جو کچھ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے اور اس کا بیٹا ہے اور اس وجہ سے وہ کچھ بھی کرتا رہے اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے مغفرت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے۔ تو یہ کسی کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اس کو عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے ذیل القدر پیغمبر ہیں، زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، لیکن آزر ان کا باپ جو ہے وہ آخرکار عذاب ہی میں مبتلا ہوا۔ تو یہ کسی کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے کوئی عذاب ٹل نہیں سکتا اگر انسان کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہا ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور ان تمام چیزوں کی جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے ابھی 3 سطروں پہلے بھی کہا تھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور یہاں پھر دوبارہ فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت۔ ایک تو یہ تاکید بھی ہے پہلے بات کی، دوسرا یہ ہے کہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا تھا کہ اس کی زمین و آسمان کی سلطنت اسی کی ہے، جس کو چاہے پیدا کر دے، جس طرح چاہے پیدا کر دے۔ اور یہاں ذکر ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے اس کی مغفرت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اگر کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عذاب بلا وجہ نہیں دیتا، اس کی کرتوت کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اگر اس کو عذاب دے رہا ہے تو وہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے۔ جب آسمان کے زمین کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں تو جیسے ایک مالک کو اپنی ملکیت پر پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر پورا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر آگے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شفقت اور نرمی کے ساتھ دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں۔ وہ کیسے رسول ہے کہ یبین لکم علی فترۃ من الرسول، جو تمہارے سامنے حقائق کو واضح کر رہے ہیں، ایسے وقت توحید کے بے شک مکلف تھے، کیونکہ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے کسی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کو ایک سمجھے۔ تو جو لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے وہ باقی احکام کے مکلف نہیں تھے، یعنی اگر فرض کرو انہوں نے شراب پی تو پی، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اعوذ باللہ کوئی اور گناہ کا کام کیا تو کر لیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آیا ہی نہیں تھا جس نے کہ ان کو ان احکام کی تعلیم دی ہوتی۔ البتہ توحید چونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہیے، اس واسطے اس پر مواخذہ ہوگا۔ بہرحال یہ زمانہ ایسا تھا کہ انبیاء کرام نہیں آ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا علی فترۃ من الرسل، یعنی رسولوں کے انقطاع کے زمانے میں جبکہ ان کی آمد رکی ہوئی تھی۔ یہ ایک احسان بتلایا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی پیغمبر کی ہدایت موجود نہیں تھی لوگوں کے پاس، ہم نے ایسے وقت میں تمہارے پاس یہ رسول بھیجے، اور پھر میں آگے فرما دیا کتنے پیار سے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا جنت کی، نہ کوئی نذیر آیا تھا جو ہمیں دوزخ سے ڈرائے۔ تو
کہیں تم یہ نہ کہہ دو، تو تمہاری اس حجت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ یہ اتنے پیار سے بات کی جا رہی ہے جیسے کہ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں سمجھ، کبھی ایسا نہ ہو تم اس بعد میں یہ کہو کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ تو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو آ گیا تمہارے پاس بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا۔ بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، یعنی تمہیں جہنم کی عذاب سے ڈرا کر اس سے آگاہ کرنے والا آ گیا۔ تو اب تو مان لو، جبکہ اتنے دنوں تک فترت رہی، پھر ہم نے تمہیں ایک رسول بھیجا، تمہارا جو عذر ہے وہ ختم ہو گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو یہ آ گئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا جب زمانہ فطرت کا تھا تو ہم نے اس طرح لوگوں کو چھوٹ دے دی کہ چلو توحید کے سوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اب جب کہ نبی آ گیا، رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہاری نافرمانیوں پر تمہیں عذاب دے اور آخرت میں اس کا مواخذہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک جو آیتیں ہیں وہ تلاوت کی گئی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو، ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، وہ بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے،
اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم باقی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک انتہائی غلط رویے کا ذکر فرمایا ہے۔ پیچھے فرمایا گیا تھا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، میثاق لیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو جگہ جگہ پر توڑا تھا۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور ان کا اصل وطن حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنعان تھا، جو فلسطین کا ایک حصہ ہے۔ وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی سلطنت عطا کی، تو انہوں نے اپنے والد کو، والدین کو اور سارے بھائیوں کو اپنے پاس مصر میں بلا لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں بس رہی تھی۔ یہ چونکہ فلسطین کا علاقہ چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اس دوران اس فلسطین کے اوپر مختلف لوگوں کا تسلط ہوتا رہا، اور ادھر بنی اسرائیل بعد میں فرعون کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور اللہ تعالی نے ان کو سمندر پار اتار دیا، تو اس وقت ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کہی وہ یہاں پر مذکور ہے۔ اس وقت یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دے دی ہے اور تمہارا اصل وطن فلسطین ہے، تو تم بجائے اس کے کہ جا کر دوبارہ مصر میں آباد ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے اصلی مقام پر پہنچ جاؤ، اور وہ فلسطین ہے۔ فلسطین پر اس وقت ایک بہت ہی قداور قوم کا قبضہ تھا، جن کو عمالقہ کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے بظاہر ڈیل ڈول میں بہت زبردست تھے، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی کافی تھا۔ تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح فرما دی گئی تھی کہ وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن تھوڑی سی ہمت کر کے تم اگر جا کر اس کو فتح کر لو گے تو وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ مگر یہ بنی اسرائیل کے بیشتر لوگ، جن کی سرشت میں ایک نافرمانی پڑی ہوئی تھی، اللہ بچائے، تو انہوں نے کہا جی وہاں تو بہت طاقتور قوم رہتی ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اگر ہم جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم اندر نہیں جا سکتے۔ اب یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی کہ تمہاری ہے یہ زمین، تمہیں ملے گی، اس کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں
دو بزرگ تھے، ایک حضرت یوشع علیہ السلام اور ایک حضرت کالب علیہ السلام. یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کے بندو، تم جو یہ ڈر رہے ہو، ایک مرتبہ کوشش تو کر کے دیکھو. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کر کے ایک مرتبہ دروازے میں داخل تو ہو جاؤ. اور داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی، غالب ہو جاؤ گے تم. اس کے باوجود ان کی سرکشی میں فرق نہ آیا. یہاں تک کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جی بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم تو کبھی جانے والے ہیں نہیں. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک یہ عمالقہ وہاں پر موجود ہے ہم تو وہاں پر جانے کا بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. لہٰذا اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ چلے جائیے اور جا کے لڑ لیجیے اپنے اللہ کے ساتھ مل کے. ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. نافرمانی کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر سے یہ کہا جائے کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ موقع تھا جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتنا بھی غصہ آتا کم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا بھی ان کی مذمت فرماتے کم تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ یا اللہ بس اب میں ان سے بہت عاجز آ چکا ہوں، اور میں ہوں، میرا بھائی ہے، باقی اور کسی پر میرا قابو ہے نہیں، یہ جتنے بنی اسرائیل میرے ساتھ ہے، لہٰذا اب میرا ان کا راستہ کچھ الگ ہی کر دیجیے. یعنی پیغمبر اس بات پر مجبور ہوئے کہ یہ کہیں کہ اب ہمارے ان کے درمیان کوئی فیصلہ ایسا فرما دیجیے کہ یا تو میں الگ ہو جاؤں اور یہ الگ ہو جائیں، یا جو بھی فیصلہ کوئی ایسا ہو کہ میرے ساتھ ان کا نبھاؤ ہو نہیں رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں جائیں گے عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جس میدان کے اندر ہیں یہ وہ ہے صحرائے سینا، اس کو ہم ایسا میدان بنا دیتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی میں گھومتے پھریں گے، ان کو کہیں اور نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا، اسی میں رہیں گے. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ اس جگہ پر داخل ہوں گے کہ اس میدان میں رہیں گے اور سرگرداں پھرتے رہیں گے. تو اس لیے یتیہون کا لفظ استعمال کیا کہ یتیہون وہ حیران پریشان سرگرداں رہیں گے اسی زمین کے اندر، اس لیے اس کو بعد میں میدان تیہ کہا جاتا ہے. اصل میں وہ صحرائے سینا تھا. تو اب ذرا تھوڑا سا اس کا ترجمہ کے ساتھ ان آیات کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اصل تو جہاد کی دعوت دینی مقصود تھی کہ تم جہاد کے لیے چلو میرے ساتھ، اس فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے میرے ساتھ جہاد پر چلو. لیکن تمہید یہ باندھی تاکہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سرکش قسم کے لوگ ہیں، تو تمہید باندھی اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جو ہوئی ہے اس کو ذرا یاد تو کرو. کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، کس طرح فرعون کو غرق کیا، کس طرح تمہارے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا، کس طرح تمہیں پار اتارا. اور اذ جعل فیکم انبیاء، اور تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے. حضرت یعقوب علیہ السلام تمہارے جد امجد وہ نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع علیہ السلام، کالب علیہ السلام،
یہ سب تمہارے درمیان پیدا کیے انبیاء. ایک نعمت یہ کہ ان سے نجات دی، دوسرے تمہیں انبیاء کا ساتھ عطا کیا. انبیاء کا ساتھ، ان کی صحبت، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ انسان ساری زندگی کوشش کرتا رہے اور اس کو کسی نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوتی. تمہیں ہر وقت کا ساتھ دے دیا، پیغمبروں کا ساتھ دے دیا. پھر وجعلکم ملوکا، اور تمہیں حکمران بنایا. یعنی اب جبکہ فرعون سے تم کو نجات مل چکی ہے تو اس کے بعد تم اپنی مرضی کے بادشاہ ہو، اور تمہاری قوم میں بادشاہ پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے. تو پوری بنی اسرائیل کے اوپر یہ نعمتیں ہوئیں کہ دشمن سے نجات ملی، سمندر میں غرق ہونے سے بچے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ساتھ بخشا اور ان کو اپنے مرضی کا بادشاہ بنا دیا کہ جو جہاں چاہیں جا سکتے. اور فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو سارے دنیا جہان میں کسی کو بھی نہیں دی تھی اللہ نے. کیا چیز ہے؟ کہ آج تک کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر نہیں پھاڑا تھا، تمہارے لیے پھاڑا. آج تک کسی کو اتنے زبردست جابر بادشاہ سے اتنی آسانی کے ساتھ نکالنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا کسی اور کے لیے، ہمارے لیے کیا. تو آتاکم ما لم یأتی احد من العالمین، اور فرمایا کہ یہ ساری تمہید بنانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور نعمتوں کی قدر کرو. اب قدر کرتے ہوئے اب میں تم سے کہتا ہوں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میرے قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس زمین ہے. اس سے مراد فلسطین اور بیت المقدس وغیرہ کہا. اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کتب اللہ لکم، پہلے سے ان کو بتا دیا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، یہ تم اس کے وارث بننے والے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاد کے لیے. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو جہاد کو چلو، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی لڑائی لڑیں گے، جنگ کریں گے، بلکہ اس کا جو نتیجہ ہونا تھا اس کو بیان فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو کہ مقدس ہے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے. یعنی وہ جہاد جو ہوگا وہ تو ایک ذریعہ ہوگا، لیکن اصل مقصد، اصل نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم مقدس میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم اب الٹے پاؤں پیٹھ کی طرف نہ لوٹو. یعنی اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے اور انبیاء کا ساتھ عطا فرمایا ہے، تو اب لوٹ کر تم کفر کی طرف نہ جاؤ کہ تم اگر یہ کرو گے تو گویا ایک طرح سے کفر کر رہے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی کر رہے ہوگے. یہاں قرآن کریم نے زمین کا لفظ استعمال کیا الارض المقدسہ. تو اس ارض مقدسہ سے کیا مراد ہے؟ تو یوں تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد فلسطین ہے. بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس فلسطین کی حدود یہ ہیں کہ اریحہ کے شہر کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے، اس کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا. اور بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے تھے، ہر حصے میں ہزاروں باغات تھے. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ارض مقدسہ سے مراد دمشق،
فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن بھی اس میں داخل ہے. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مقدس کس طرح بنایا کہ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، یہاں سے آپ جہاں تک نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو ارض مقدس بنا دیا. یہ لبنان کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو در حقیقت اس ارض کو، جو اس زمین کو جو مقدس کہا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کئی عمل بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، تو نظر دوڑائی جہاں تک گئی تو وہ ساری ارض مقدس بن گئی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو ارض مقدس قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو پے در پے مبعوث فرمایا. ان انبیاء کرام کی تعداد بھی یقینی طور پر بتانا مشکل ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ 1000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس سرزمین. بعض نے اس سے زیادہ کی تعداد بیان کی ہے، بعض نے 1 لاکھ کہی ہے. تو مختلف تعدادیں بیان کی ہیں، لیکن وہ سب اندازے ہیں، روایات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام آئے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی، اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت کالب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیہ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے یہیں پر مبعوث ہوئے. اور پھر ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے تو انکار کر دیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ 40 سال تک تم گھومتے پھرتے رہو یہاں. لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہی میدان طیب میں ہوئی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور انہوں نے جہاد شروع کیا فلسطین کے عمالقہ کے خلاف. اور بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ فتح کرایا، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. تو بالآخر جا کر وہاں پر وہ آباد ہو گئے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد پھر سارے انبیاء کرام وہاں پر تشریف لاتے رہے. تو اس لیے قرآن کریم جہاں اس زمین کا ذکر کرتا ہے تو کبھی ارض مقدسہ فرماتا ہے، کبھی الارض التی بارکنا حولہ فرمایا، اس زمین کے اس پر لگانے پر برکتیں نازل فرمائی. تو قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑی زور آور ہے، بڑی طاقتور ہے، اور لن ندخلها حتی وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں جب تک کہ یہ لوگ نکل نہ جائیں اس سے. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اور بڑے احسان کے طور پر فرمایا کہ اگر وہ نکل جائیں گے تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، بڑا احسان کریں گے کہ آپ کے حکم پہ عمل کر لیں گے اگر وہ نکل گئے تو. پھر فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون، اس پر جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف تھا ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا. 2 آدمیوں میں سے مراد کون ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 2 نبی آئے ہیں تو وہ مراد ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ایک تو حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے وفادار ساتھی تھے، اور دوسرے حضرت کالب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا ہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد نبی بنے. تو ان دونوں نے کہا، ان کو غیرت آئی کہ سارے لوگ
پیغمبر کی بات کو اس طرح ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے تک تو چلے چلو، یعنی اگر اندر گھسنے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو کم از کم دروازے تک تو پہنچ جاؤ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ مَعَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑائی میں ہار جیت دونوں کا احتمال رہتا ہے، جنگ میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے تو اب تمہارے پاس اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرو، اگر واقعی ایمان رکھتے ہو کہ اب بھروسہ کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو تمہیں انشاءاللہ وہاں پر جا کر فتح نصیب ہوگی۔ اور اس سے بڑا اطمینان کوئی اور کیا دلا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلا دیا؟ کسی بھی جنگ میں کوئی کسی کو اس طرح اطمینان نہیں دلایا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے تمہیں، تو کم از کم اس حالت میں تو بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ہم نے تو طے کر رکھا ہے، ہمیں تہیہ کر لیا ہے اے موسیٰ کہ ہم تو اس جگہ ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ عمالقہ طاقتور قوم وہاں پر موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، تو آپ چلے جائیے، آپ اپنا پروردگار کو ساتھ لے جائیے، فقاتلا، دونوں مل کر جنگ کر لیجیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، اس قافلے پر حملہ کرنے مقصود تھا، کیونکہ وہ قافلہ در حقیقت مکے کی دفاعی طاقت مضبوط کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے اوپر حملہ کیا، لیکن وہ قافلے تو نکل گیا، اور دوسری طرف سے ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم تو اس وقت ایک قافلے کے سلسلے میں آئے تھے، تو تعداد بھی بہت کم تھی، 313 ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہم یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، اس سے لڑائی کریں، یا یہ کہ واپس مدینہ منورہ چلے جائیں؟ تو اس وقت میں جو مہاجر صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑے جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی کے بولنے کے منتظر تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے کہ وہ اس لڑائی میں ساتھ دیں گے، کیونکہ انصار سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو بے شک وہ مدد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اگر خود جا کر کسی دشمن پر حملہ کریں گے تو اس میں ساتھ دیں گے، اس کا کوئی معاہدہ پہلے سے نہیں تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے، مہاجرین میں سے کئی لوگ بول رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کوئی اور بولے، کوئی اور بولے، اور مقصود تھا کہ انصار میں سے کوئی۔ تو اس موقع پر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ آپ اگر ہم سے کہیں گے کہ ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں اتار دیں تو سمندر میں اتار دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور اللہ جا کر لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے یہ انتہائی گستاخانہ جواب دے دیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لا املک الا نفسی باقی، اے میرے پروردگار
میں کوئی قابو نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی کی جان پر. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ ہمارے اور اس فاسق لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائے، ان کے راستے ہمارے راستے الگ کر دی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں ان کو وہ سزا دے دی جائے، اور ہم دونوں جس صورتحال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرما دیا جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. 40 سال تک یہ داخل نہیں ہو سکیں گے. یتیہون فی الارض، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو کوئی اور وطن دے دیا جائے گا. یہ اسی زمین میں جہاں انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی ہے یعنی صحرائے سینا، اسی میں یہ سر مارتے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیغمبر تھے، نبی تھے، کہہ تو دیا تھا کہ میرے ان کے درمیان تفریق کر دیجئے، لیکن پیغمبر اپنی امت کے اوپر مشفق بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور مشفق نہیں ہو سکتا. تو خیال تھا کہ جب ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ یہ میدان تیہ میں گھومتے پھریں گے اور کہیں باہر نہیں نکل سکیں گے، تو شاید اس پر موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوگا کہ میرے کہنے سے ان کو یہ سزا مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آخر میں کہ فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو اب ان نافرمانوں کے اوپر کوئی افسوس نہ کرنا، جو کچھ بھی ان کو حالات پیش آئیں. آپ پیغمبر ہو اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور ان پر ترس آنے لگے، تو اب ترس نہیں کھانا، کیونکہ ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزا دے دی ہے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، لہذا اس نافرمان قول کے اوپر آپ ترس نہ کھائیے.